فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی جے پی کے زیر قیادت مرکزی NDA کابینہ میں شامل کیے جانے پر تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پارٹی کے قومی صدر JP نڈا اور حلقے کے عوام سے بھی اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ سکندرآباد کے عوام اور وزیر اعظم نریندر مودی کے آشیرواد سے وہ مرکزی وزیر کا حلف لے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر دوبارہ بھروسہ کرنے پر وہ حلقہ سکندرآباد کے عوام، وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے قومی صدر JP نڈا اور وہی خواہوں سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے مرکزی کابینہ میں شامل ارکان پارلیمنٹ بنڈی سنجے، کشن ریڈی، رام موہن نائیڈو، پی چندرشیکھر اور بی سرینواس ورما کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر سرگرم ریونت ریڈی نے آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کی شق کے مطابق کیے گئے وعدوں کا احترام کرنے، مرکز سے دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کو واجب الادا فنڈز کی اجرائی کے لیے مساعی کی خواہش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے دونوں ریاستوں کے بڑے پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ آئندہ 5 برس وزیر اعظم مودی کی قیادت میں کامیاب رہیں گے۔ ایٹالہ راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ سے 2 وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کی شمولیت پر ان کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اس سوال پر کہ انہیں کابینہ میں جگہ نہیں دی گئی، ایٹالہ راجندر نے کہا کہ ہر کوئی کابینہ میں شمولیت کی توقع کرتا ہے، تاہم ہر شخص کو کابینہ میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ہر ریاست سے الگ مطالبات سامنے آتے ہیں اور تمام مطالبات کی تکمیل ممکن نہیں۔ پارٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کیا ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ ایٹالہ راجندر نے کہا کہ پارٹی ان کے رول کا فیصلہ کرے گی۔ واضح ہے کہ اس بات کی اطلاعات ہیں کہ جلد ہی ایٹالہ راجندر کو کشن ریڈی کی جگہ تلنگانہ بی جے پی کا سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائی ایس شرمیلا ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ متحدہ آندھرا پردیش وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے مجسموں پر حملے کرتے ہوئے ان کو نقصان پہنچانے کی مذمت کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں اس طرح کے حملے افسوسناک ہیں۔ کسی بھی حالت میں اس طرح کے غنڈہ گردی کی کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے، یہ بزدلی کے سوا کچھ نہیں۔ راجشیکھر ریڈی ایک بہت ہی مقبول لیڈر تھے جو تیلگو عوام کے دلوں میں ہیں، وہ تیلگو عوام کے دلوں میں انمٹ یاد ہیں۔ ایسے لیڈر سے بری سیاست منسوب کرنا درست نہیں، جیت اور ہار کو منسوب کرنا مناسب نہیں۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان گھناؤنی حرکتوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے گنٹور کے MP سی چندرشیکھر بی جے پی کی زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد حکومت کا حصہ بن گئے ہیں۔ این چندرا بابو نائیڈو کی قیادت والی پارٹی نے تصدیق کی۔ 48 سالہ چندرشیکھر جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں اور ان انتخابات میں سب سے امیر ترین امیدواروں میں سے ایک تھے، جنہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں پہلی مرتبہ حصہ لیتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ ان کے 5,700 کروڑ روپے کے اثاثے جات ہیں۔ انہوں نے گنٹور لوک سبھا حلقے میں تیلگو دیشم پارٹی کے ٹکٹ پر عام انتخابات میں حصہ لیا اور 3,44,695 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ وہ جی جے دیو کی جگہ اس حلقے سے منتخب ہوئے، جنہوں نے لوک سبھا انتخابات سے عین قبل جنوری 2024 میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ایک پوسٹ میں تیلگو دیشم کے سابق MP اور صنعت کار جے دیو نے شیکھر کو ان کے نئے رول پر مبارکباد پیش کی۔
جنوب مغربی مانسون وسط بحیر عرب کے کچھ حصوں، شمالی بحیر عرب کے کچھ حصوں اور مہاراشٹر میں ممبئی سمیت کئی حصوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ اطلاع دی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں مختلف مقامات پر آئندہ 4 دنوں کے دوران بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اگلے 7 دنوں کے دوران ریاست میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی ہے۔ ریاست کے عادل آباد ضلع میں سب سے زیادہ 41.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ چندر بابو نائیڈو کے ذریعے قائم کردہ کمپنی نے زبردست منافع کمایا ہے۔ لوک سبھا اور آندھرا پردیش اسمبلی انتخابات میں چندر بابو نائیڈو کی پارٹی TDP کی اچھی کارکردگی کے بعد اس کمپنی نے بہت زیادہ منافع کمایا۔ گزشتہ 5 دنوں میں ہیریٹیج فوڈز کے حصص میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ نائیڈو کی بیوی نارا بھونیشوری جو اس کمپنی میں پروموٹر ہیں، ان کے حصص میں 535 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ انتخابی نتائج کے اعلان سے چند گھنٹے قبل 3 جون کو اسٹاک 424 روپے پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ ہیریٹیج فوڈز کے حصص کی قیمت 661.25 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ چندر بابو نائیڈو نے 1992 میں ہیریٹیج فوڈز کی بنیاد رکھی۔ فی الحال آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، اڈیشہ، دہلی NCR، ہریانہ، راجستھان، اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے بازاروں میں ہیریٹیج دودھ اور دودھ کی مصنوعات کی موجودگی ہے۔ BSE کے اعداد و شمار کے مطابق نارا بھونیشوری کمپنی کے سب سے اوپر شیئر ہولڈر ہیں۔ ان کے پاس 2,26,11,525 شیئرز ہیں۔ نائیڈو کے بیٹے نارا لوکیش کے پاس بھی ہیریٹیج فوڈز کے 1,37,453 شیئرز ہیں۔ شیئرز میں اضافے کے بعد لوکیش کی دولت میں بھی 237.8 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے کے فوراً بعد پارٹی کو زبردست بڑھتری ملنا شروع ہو گئی۔ TDP نے 17 سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا اور 16 پر کامیابی حاصل کی اور NDA کو اکثریت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی قائد و نومنتخب رکن اسمبلی نارا لوکیش نے انہیں تیقن دیا ہے کہ آندھرا پردیش میں 4% مسلم تحفظات کو بدستور برقرار رکھا جائے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے آندھرا پردیش میں مسلم تحفظات پر عمل آوری جاری ہے۔ مسلمانوں کو کسی شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد علی شبیر نے مدرسے اقراء و ٹیلرنگ سینٹر کے سالانہ جلسے سے خطاب کیا۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ انہوں نے نارا لوکیش سے فون پر رابطہ کیا اور آندھرا میں تلگو دیشم کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ تلگو دیشم مرکز میں BJP حکومت کی بڑی حلیف جماعت ہے اور BJP مسلم تحفظات کے سخت خلاف ہے اور انتخابی مہم کے دوران مودی 4% مسلم تحفظات کو ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ مسلمانوں کے بعض پیشہ ور طبقات کو 4% تحفظات مذہب کی بنیاد پر نہیں دیے گئے بلکہ ان کی سماجی و معاشی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن فراہم کیے گئے۔ یہ بات انہوں نے تلگو دیشم قائد نارا لوکیش کو بتائی اور کہا کہ 4% تحفظات کا مقدمہ سپریم کورٹ میں گزشتہ 10 سال سے زیر دوران ہے اور سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کو اس بات سے واقف کروانے کی ضرورت ہے کہ مسلم تحفظات مذہب کی بنیاد پر نہیں دیے گئے بلکہ سماجی و معاشی پسماندگی کی بنیاد پر فراہم کیے گئے، جس کی وجہ سے گزشتہ 20 سال میں تقریباً 20 لاکھ مسلم نوجوانوں کو فائدہ ہوا۔ کئی کسان تنظیموں بشمول سمیوکت کسان مورچہ، غیر سیاسی اور کسان مزدور مورچہ نے موہالی میں CISF لیڈی کانسٹیبل کی تائید میں مارچ نکالا۔ لیڈی کانسٹیبل نے BJP رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کو مبینہ طور پر تھپڑ مارا تھا۔ کسان قائدین کا مطالبہ ہے کہ معاملے کی منصفانہ تحقیقات کی جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانسٹیبل کلویندر کور سے ناانصافی نہ ہو۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسان قائد سرون سنگھ پنڈھیر نے کہا کہ معاملے
मामला की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। ये पता चलाया जाए कि वाकया क्यों पेश आया। किसान कायदीन ने पंजाबियों के खिलाफ कंगना रनावत के इश्तियाल अंगेज बयान पर भी तनकीद की। कहा जाता है कि कुलविंदर कौर किसानों के साथ एहतजाज पर कंगना रनावत के मौक़िफ़ से खुश नहीं थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ज़िम्मे एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी है। CISF ने भी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहाली पुलिस कुलविंदर कौर के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज कर चुकी है जिसमें जमानत हो सकती है। तेलंगाना के मेदक टाउन में एक बड़े अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। टाउन की साई नगर कॉलोनी की MN कनाल बंड पर ये 10-20 फीट का अजदहा नजर आया, जिसके बाद मुकामी अफराद जो चहलकदमी के लिए गए थे उनको अचानक ये अजदहा नजर आया, जिन्होंने इसकी वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली, जिसमें देखा गया कि ये अजदहा नहर के अंदर जा रहा। मुकामी अफराद ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, जिनका कहना है कि अगर ये अजदहा रिहायशी इलाके में आ जाता है तो सांपों को पकड़ने वालों को तलब करते हुए उसको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता। पार्टी दफ्तर को खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू में वाक़ अपना दफ्तर को खाली करने के लिए दी गई आखिरी तारीख में तौसी करते हुए उसकी मुद्दत अब 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 15 जून थी जब आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करना था। जस्टिस विक्रम नाथ की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने आम आदमी पार्टी की अर्ज़दाश्त को कबूल कर लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 14 मार्च को मुकर्रर करदा 15 जून की आखिरी तारीख में तौसी की दरख्वास्त की गई थी। बेंच में जस्टिस संदीप मेहता भी शामिल थे। अदालत ने आम आदमी पार्टी को हुक्म दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने एक हलफनामा दाखिल करे कि वो ज़ेर बहस इहाते को खाली कर देगी और इस साल 10 अगस्त को या इससे पहले कब्जा देगी। वज़ारत सयाहत ने ऐलान किया है कि इसकी जानिब से मक्के मौज़मा में आज़मीन हज के लिए मुख्तलिफ मेहमान नवाजी की सहूलतों पर, जिसमें होटल और सर्विस अपार्टमेंट भी शामिल हैं, गहरी नज़र रखी जा रही और इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि इस साल के मौसम हज के दौरान आज़मीन के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात के मियार को फ़रोग़ दिया जाए। ये इंस्पेक्शन वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब की रहनुमाई व निगरानी में किए जा रहे। इंस्पेक्शन के दौरान उनकी जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं और ज़ायद अज़ 4700 खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है, जिनमें से बेशतर खिलाफ वर्जियाँ सफाई के नाक़िस इंतजामात और निगहदाश्त के मियारात में कमी वो नेज़ दरकार लाइसेंस के बगैर सरगर्मियों की अंजामदही से ताल्लुक़ रखती हैं। इंस्पेक्शन टूर्स वज़ारत की सरगर्म कोशिशों का एक हिस्सा है ताकि आज़मीन हज को हज के दौरान बेहतर से बेहतर खिदमात व सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा सके। वज़ारत की जानिब से आज़मीन हज के सिलसिले में भी हौसला अफजाई की जा रही कि वो इसके सरकारी सोशल मीडिया चैलेंजेस और दीगर के जरिए या 930 पर यूनिफाइड सेंटर से राब्ता कायम करते हुए इस्तिफसारात करें और जवाबात हासिल करें। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। खलीजी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज व उम्रा तौफ़ीक़ुर रबिया ने आज़मीन को खबरदार करते हुए कहा है कि दौरान हज सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं। रियाज में सऊदी वज़ीर हज तौफ़ीक़ुर रबिया का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हज इबादत के लिए है, ना कि सियासी नारों के लिए, लिहाजा हज के दौरान किसी को सियासी नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक हज इबादत की एक शक्ल है। सऊदी हुकूमत की हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि हज आजिज़ी, सुकून और रूहानियत का आला तरीन मजहर हो। सऊदी वज़ीर ने कहा कि हम अमन को यकीनी बनाने के ख्वाह हैं ताकि हर कोई आसानी के साथ अपने मनासिक अदा कर सके। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।